نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني دوسری فصل ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم الحكم حكم العدد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوقيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي والبهقي في دعوات الكبير وقال الترمذي هذا حدیث غریب۔ حدیث پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے جو 99 نام آئے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ اب ان کے معنی نام تو آپ نے سنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کی حفاظت کرے گا جنت میں جائے گا، یعنی جو ان کو حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ اسماء گرامی کیا ہیں؟ وہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مہربان ہے، رحم والا ہے، بادشاہ ہے، پاک ہے، عیوب سے سلامت ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، بدلہ کرنے والا ہے، بلند ہے، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، صورت دینے والا، گناہ بخشنے والا، غالب ہے، دین اور دین ہار ہے، روزی رساں ہے، کھولنے والا، علم والا، تنگی و فراخی دینے والا، نیچے اونچا کرنے والا، عزت و ذلت دینے والا، سننے والا، دیکھنے والا، حکومت و انصاف والا، مہربانی کرنے والا، خبر رکھنے والا، حلم و عظمت والا، بخشنے والا، قدردان، بلندی و بزرگی والا، حفاظت فرمانے والا، قوت دینے والا، حساب دینے والا، جلالت و حساب لینے والا، جلالت اور بخشش والا، نگہبان اور دعائیں قبول کرنے والا، فراخی دینے والا، حکمت والا، بزرگی والا، اٹھانے والا، حاضر، دائم کارساز، قوت و استواری والا، مددگار، لائق تعریف، سب کو جاننے والا، شروع کرنے والا، لوٹنے والا، زندگی اور موت بخشنے والا، زندہ ہمیشہ قائم رکھنے والا، وجود ہستی والا، بزرگی والا، ایک اکیلا، لائق بھروسہ، قدرت اور قوت و اقتدار والا، آگے پیچھے کرنے والا، سب سے پہلے سب سے آخر، کھلا چھپا، مددگار، عظمت والا، احسان فرمانے والا، توبہ کرنے والا، بدلہ لینے والا، معافی دینے والا، رافت والا، ملک کا مالک، غضب و کرم والا، انصاف والا، جمع کرنے والا، بے پرواہ کرنے والا، دینے والا، نہ دینے والا، نفع و نقصان کا مالک، روشن کرنے والا، ہدایت دینے والا، بے مثال، ہمیشہ باقی، وارث، ہدایت دینے والا، صبر والا۔ یہ تمام اسماء گرامیاں اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں۔ آج اس مجلس میں ہم نے اللہ کے نام سنے اور ان کے معنی بھی۔ یہ یاد رکھیے کل انشاءاللہ تعالی العزیز جب تک میرے رب نے چاہا میں اس کے اسماء گرامیہ کی پوری تفصیل میں عرض کروں گا۔ جس بندے کو جو حاجت ہے، یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جس بندے کو جو حاجت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی انہی صفات و افعال والے اسماء گرامیہ کا ورد کر لیا کرے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ وہی صفات وہی افعال والا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں، اگر کوئی بندہ ہے تو وہ الشافیت یا شافی الامراض، یہ اللہ کا نام ہے، یہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے تو وہ بندہ یا غفار اس کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے طفیل اس کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے۔ اگر کوئی بدکار ہے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے عیب کسی پر نہ کھلیں، تو وہ یا ستار اللہ کا اسم گرامی ہے، اس کا ورد کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔
یاد رکھیے زندگی میں کوشش یہ کرنی ہے کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے، کیونکہ آپ منصف نہیں ہیں، آپ نے حساب نہیں لینا، حساب لینا اللہ نے، اور وہ لینے والا جانتا ہے میں نے کب کیسے کس کا حساب لینا ہے۔ اگر آپ کسی کے پردے کھولنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی طاقت کتنی ہے، اس محلے جتنی، اس شہر جتنی، اس ملک جتنی۔ حضرت جس مالک نے تمہارے پردے کھولنے اس نے پوری انسانیت کے سامنے کھول کے رکھ دینے۔ جب وہ کسی کا پردہ کھولتا ہے، جب وہ کسی کے پردوں کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچ سکتا بھائی۔ پھر دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، برزخ میں بھی رسوائی ہے، حشر میں بھی رسوائی ہے۔ آج ہم نے صبح یہ سلیم صاحب تشریف فرمائے، ہمارے تمام ساتھی تشریف فرمائے، کل محشر والے دن اللہ تعالیٰ 3 دھوؤں والی آگ کے ذریعے کافروں کو اتنی دیر تک صرف رسوا کرے گا جتنی دیر باقیوں کا حساب ہوگا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی، آج ہم نے صبح سبق میں یہی پڑھا نہیں، 3 شاخوں والی آگ جس کے 3 شاخیں ہوں گی، 3 دھوئیں ہوں گے، وہ کافروں کو اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے قابو کرے گی اور اس وقت تک رسوائی دے گی، دھواں دے گی، اس وقت تک ان کو پریشان کرے گی جب تک ان پوری میدان معاشر کا حساب نہیں ہو جاتا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اب ان کا فیصلہ کرے گا ان کو جہنم میں بھیجنا ہے یا جنتی بنانا۔ حضرت جی اس لیے بابو آج تو رسوا کر دے گا، کس کو رسوا کرے گا؟ کتنا رسوا کر لے گا؟ جتنی تیری طاقت ہے، اسے زیادہ تو نہیں کرتے، لیکن میرا مالک جب رسوا کرنے ہوئے آتا ہے، اللہ 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 اللہ، پھر بابا کوئی بادشاہ نہیں دیکھتا، کوئی فقیر نہیں دیکھتا، جب رسوا کرنے ہوئے یہ کون سی دولت ہے جو سارے بچے سے بچہ، چوڑے سے چوڑا جو ہے ارباب اقتدار کو گالی نکالتا ہے، یہ کوئی عزت ہے؟ ان کے منہ پہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، یہ جس بھی جگہ پر چلے جائیں ان کو جناب گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت عطا فرمائی، 1000 سال کے قریب ہو گئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جو ہستیاں صدیاں گزر گئیں جی، کوئی بدتمیزی نہیں کرتا ان کے ساتھ، ہے نہیں؟ ہاں بھائی جی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے نا، ہاں جی۔ کس بھائی جان قبلہ آپ اندازہ کیجئے، جب اللہ عزت دیتا ہے بھائی جان پھر کائنات میں عزت دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، اسی میں میں ختم کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ایک بندہ ذلیل ہو رسوا ہو جائے، لیکن میرا اللہ چاہتا ہے اس کو عزت ملے۔ آپ چاہتے ہیں یہ بندہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، میرا اللہ چاہتا ہے اس کو عزت ملے۔ اب ارادہ آپ کا غالب رہے گا کہ اللہ کا غالب رہے گا؟ سادہ سی بات ہے میرے بابو، جس کو میرے رب نے عزتیں دی، ہمارا ان کو سلام ہے جی، عظمت، ان کی عظمت کو سلام ہے جی، ہم کسی کے لیے برا کیوں جانیں؟ میں اتنا عرصہ گزر گیا، مجھے کسی کی ٹو نہیں ہوتی کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، نیا کرتا ہے، نیا کرتا ہے، نیا کرتا ہے۔ میرے پاس ساروں کے جو ہے نا جی عیب سامنے آتے ہیں، کوئی یہ بتا دیتا ہے، کوئی وہ بتا دیتا ہے، کوئی محلے دار بتا دیتا ہے، کوئی رشتہ دار بتا دیتا ہے۔ میں یہاں پہ فساد ڈالنا چاہوں تو ایسا فساد کھڑا کروں ایمان سے کہ آپ لوگ جو ہے نا جی کانوں کو ہاتھ لگائیں، کانوں سے بھی آگے پہنچ جائیں، لیکن ہم کریں کیوں؟ میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم وہ ہے، ہاں جی، وہ کرنے والا ہے، اس نے جس کو عزت دینی دینی، جس کو ذلت دینی دینی۔ اسی لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنا میرے عیب کسی کے سامنے نہ کھلنے دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم یہ اللہ کے ناموں کے انشاءاللہ اثر بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا